وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 اور 117۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ اللہ تو پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کا ہی ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، کل اللہ قانتون سارے اسی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، بدیع السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن بے شک وہ اس کام کے لیے کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون تو وہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سابقہ آیات میں یہود و نصارہ اور مشرکین کے عقیدے کی تردید کی گئی، اس طرح ان کے عقائد یہ بھی تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان آیات میں ان کے اس عقیدے کا رد کیا ہے۔ دیکھیں یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود یہود نے کہا عزیر ابن اللہ کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، انہوں نے عقیدے میں اس قدر غلو کیا، اپنے بارے میں بھی کہہ دیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح نصارہ نے عقیدے میں غلو کیا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانیوں نے کہا حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اسی پر انہوں نے بس نہیں کی، مزید غلو کیا، انہوں نے کہا جو ان کی اماں مریم ہیں یہ اللہ رب العزت کی بیوی ہیں۔ کتنی غلط بات اللہ کی طرف منسوب کی انہوں نے۔ اور اسی طرح جو مشرک تھے، مشرک کہتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ کن کو کہتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں۔ تو مشرک اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کی اماں مریم کو اللہ کی بیوی کہتے تھے۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تھے تو ہماری طرح انسان، نہ یہود بھی، نصارہ بھی، مشرک بھی، ان کو سمجھ نہیں تھی اتنی۔ جی انہوں نے جہالت میں اور محبت میں غلو کیا۔ ایک تو جاہل تھے، جہالت کی وجہ سے یہ کیا، اور پھر جہالت کے ساتھ ساتھ جب محبت بھی ہو تو پھر بندہ عقائد میں بہت غلو کر جاتا ہے۔ یہود نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جی 100 سال مرے رہے، پھر زندہ ہو گئے، انہوں نے کہا جی بس اس وجہ سے یہ اللہ کے بیٹے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ واقعہ آتا ہے نا، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، بستی کو ٹوٹا پھوٹا دیکھا، اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ اور پھر پوچھا ہاں بھائی عزیر زندہ کیا کتنا عرصہ؟ جی انہوں نے کہا بس جی کتنا ٹھہرے جی؟ قال بل لبثت میں، اللہ نے فرمایا تو بھائی 100 سال ٹھہرا ہے، وہ تو کہہ رہے تھے میں تھوڑا عرصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اپنا گدھا دیکھ، اپنا کھانا دیکھ، گدھا تو بالکل فنا ہو چکا تھا، کھانا بالکل صحیح سالم تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہود نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے۔ اب نصرانیوں نے کیسے غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے کہ آپ اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، مادرزاد اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، آپ برس والے کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ پرندے بنا بنا کے اڑا رہے ہیں، آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ساری اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کا بیٹا لگتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور ان کی اماں مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، غلو کیا۔ اور مشرکوں نے دیکھا کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں آسمانوں سے آتے جاتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے نہ ان کی آواز آتی ہے، اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس طرح ہم لوگ بیٹیوں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی لاجک تو ان کے پاس ہوتی ہے نا۔ انہی لاجک کو دیکھ کے
کسی نے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، بیٹا بنا لیا، بیوی بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی اولاد بنائی۔ اللہ نے پہلا جواب یہ دیا سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ ان جاہلوں کی باتوں پر نہ جائیں، ان کی طرف کان ہی نہ لگائیں، بس یہ سن لیں کہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ جتنی ہیں اولاد ہونا، بیوی ہونا، بیٹیاں ہونا، بیٹے ہونا، یہ نقصان والی صفت ہے۔ اللہ تو کمال صفات کا مالک ہے، جو نقصان والے اوصاف ہیں ان سے میرا اللہ پاک ہے۔ اولاد کی تو اس سے ضرورت ہوتی ہے جس نے بوڑھا ہونا ہوتا ہے، بڑھاپے میں اس کا سہارا اولاد بنتی ہے، مریض ہو جائے تو عیادت تیمارداری اولاد کرتی ہے۔ اللہ کو کیا؟ اللہ نے کوئی بوڑھا ہونا ہے؟ اسی لیے تو ایک مناظرہ ہو رہا تھا نا ایک جگہ پہ، پادری بڑے بڑے عیسائیوں کے جمع تھے، ایک پادری بہت بڑا گاگر نیش جمع بیٹھا تھا اور چیلنج کر رہا تھا، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی آ رہے تھے مناظرہ کرنے اس کے ساتھ۔ ویسے تو مناظرہ بنتا ہی نہیں، یہ روز روشن کی طرح بات واضح ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، لیکن جب ان دشمنوں کے سامنے ہمارا کوئی مولوی مناظرے کے لیے نہ آئے تو پھر یہ جاہل عوام کو کہتے دیکھا نا ہم حق پہ ہیں، وہ آئے ہی نہیں، تو پھر ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہی پڑتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو پادری شور مچا رکھا تھا، دلائل دے رہا تھا، ابھی مولانا قاسم نانوتوی نہیں پہنچے، باہر ایک چنے بیچنے والا کھڑا تھا، اس نے جب سنا کہ پادری نے شور مچا رکھا ہے تو اندر چلا گیا، اس کے دل میں کوئی دماغ میں بات آ گئی، اس نے کہا دی کیا شور مچا رکھا ہے، کیوں لوگوں کو جمع کر؟ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تمہارا مولوی مناظرے کے لیے نہیں آ رہا، لاؤ اپنا مولوی۔ انہوں نے کہا مولوی تو جب آئے گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بتاؤ مجھے اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اب اس سے جواب نہ آئے۔ یہ بتاؤ اللہ بوڑھا ہے یا جوان ہے؟ اب اس بات کا جواب نہ آئے۔ انہوں نے کہا بس مجھے اچھا یہ بتا دے، آخری سوال ہے میرا، کہ اللہ کا صرف ایک ہی بیٹا یا کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا بس اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے۔ اس نے کہا میں چنے بیچنے والا غریب سا آدمی، 7 بچے تو میرے ہیں، اور تمہارا اللہ اتنا کمزور ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے؟ میں ایسے کمزور اللہ کو نہیں مانتا۔ پادری کو اس نے ہرا دیا، پادری منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ جب مولانا قاسم نانوتوی آئے ان کو بتایا گیا کہ پادری تو ایسے ایسے بھاگ گیا، چنے بیچنے والے نے یہ سوالات کر دیے، اس نے کہا ٹھیک کیا، وگرنہ ہم علمی دلائل جتنے دیتے وہ اور بگڑتا۔ تو پھر ایسوں کا جواب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس نے پادری کو بالکل لاجواب کر دی۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ اللہ پاک ہے، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ پاک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، کہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اللہ خود نہیں پیدا ہوا۔ اگر اولاد ثابت بھی کریں پھر صاف ظاہر ہے جو اللہ ہے، جو خدا ہے، جب اس کی اولاد ہو، بیٹا بھی تو خدا ہوگا، بیٹا بھی تو خدا ہوگا، اس کو تو خدا ماننا پڑے گا۔ اور جب بیٹے کو خدا مانے، خدا تو محتاج نہیں ہوتا، یہ بیٹا تو ابا کا محتاج تو ہوا نا کہ ابا کے ذریعے آیا، اس لیے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا۔ اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے، جز، اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کی تقسیم ہی کوئی نہیں۔ اور بیٹا جو ہوتا ہے ماں باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی تشبیہ ہوتا ہے، اس کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ تو ہر طرف سے تو دلائل واضح ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا زمین و آسمان میں فساد ہوتا۔ بیٹا باپ کا مقابلہ کر لیتا، خدا تو بن جاتا نا، مقابلہ ہوتا ہے، ایک کہتا ہے سورج میں نے ادھر سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے ادھر سے نکالنا ہے، لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ اللہ اکیلا ہے۔ تو فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی ہے، سبحانہ اللہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ نے یہ دلیل دی کہ سارا کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے۔ اللہ کو کیا اولاد کی ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب کوئی اس کا نہ بنے، پھر اس کو اپنی اولاد کی ضرورت، اپنی اولاد کی محبت، اولاد کی خیر خواہی یاد آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سارا کچھ ہے ہی میرا۔ کل اللہ قانتون، اللہ کہتے ہیں سارے اسی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔
اور جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اٹھا کے آ رہی ہیں، لوگ آگے آئے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا ابا گندا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، آپ کی ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، یہ تو نے کیا کیا ہے، شادی تیری نہیں ہوئی، بیٹا ہو گیا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی جانب اشارہ کیا، بھائی اس سے بات کرو۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی گود میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بندہ کہہ رہے ہیں، غلام کہہ رہے ہیں۔ ابنیت اور عبدیت کبھی جمع نہیں ہو سکتی، یہ ایک دلیل ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ آخر غلام بن کے بازاروں میں بکتا بکاتا کسی جگہ آ جائے اور باپ خرید لے اور باپ کو پتہ چل جائے یہ میرا بیٹا ہے، پھر وہ عبد نہیں رہتا، وہ اسی وقت آزاد ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو پھر عبدیت منسوخ ہوتی، یہ تو عبد ہے۔ اللہ کہتے ہیں سارے اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں، بیٹا تو کبھی نافرمانی کرتا ہے، بیٹا کبھی اکھڑ مزاج بن جاتا ہے، بیٹا باپ کا سامنا کرتا ہے، بیٹا باپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سارے میرے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ قیامت والے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا؟ علماء نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کے اتنا ڈریں گے، اتنا ڈریں گے، اتنا ڈریں گے، ان کے ہر بال کے اگنے کی جگہ سے خون رس آئے گا، پسینہ تو دور، خون نکل آئے گا، اور کہیں گے اللہ سبحانہ، تو پاک ہے اللہ، جب میں وہاں رہا تجھے پتہ ہے میں نے ان کو کیا تبلیغ کی، جب میں آ گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے پیچھے پیچھے کیا کیا شعبے کیے، تو کیا کیا عقائد بنا لیے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ دیکھیں اللہ امتحان بھی دیتے ہیں انبیاء پہ، ہم نے تو صرف معجزات دیکھے نا، اللہ نے انبیاء پر جو امتحانات ڈالے ہیں یہ صرف اسی لیے۔ اب یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اپنی جان بچانے کے لیے چھپ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہود اتنے دشمن بن گئے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ مجھے یہود کے قاتلانہ حملے سے بچا، اور اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا ان یہود کے مقابلے میں، میرا دفاع کون کرے گا؟ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا اللہ اپنے بیٹے کو نہ بچاتا، اور ان کی اماں مریم اللہ کی بیوی ہوتی، اپنی بیوی کا کون نہیں خیال کرتا؟ تو یہ دونوں لاجک اگر دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو ان کو معجزات دیے تھے ان کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اور باقی یہ ساری چیزیں ان کی بشریت پر، ان کی عبدیت پر، ان کے بندہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ واقعتاً یہ اللہ کے بندے تھے۔ اسی طرح حضرت ہمارے نبی علیہ السلام کے جنہوں نے معجزات دیکھے، حق والے تو دونوں چیزیں دیکھتے ہیں، جنہوں نے صرف معجزات دیکھے کہ حضور ہیں اور حضور معراج پہ جا رہے ہیں اور آج تک تو کوئی نبی نہیں گیا اللہ کے پاس، انہوں نے کہا جی بس اوپر سے تو بشر تھے، اندر سے اللہ تھے، جب معراج پہ گئے اللہ تھے، جب فرش پہ آئے تو محمد مصطفیٰ تھے، غلب کر لیا۔ اور جنہوں نے بالکل ہی نفرت کی، انہوں نے کہا مالی حاضر رسول، کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ لولا انزل الیہ ملک، فرشتہ کیوں نہیں اس پہ اترتا جو آ کے ہمیں بتائے؟ او یلقا الیہ کنز، اس کے پاس خزانے کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنی پاور ہوتی، یہ باغات لگا دیتا، باغات میں نہریں لگا دیتا، خزانے اس کے پاس ہوتے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، معاذ اللہ کہ اللہ کو دو بڑے شہروں میں قرآن اللہ نے اسی پر اتارنا تھا، اللہ کو اور کوئی بڑا آدمی نہیں ملا۔ نفرت تھی نہ حضور سے، لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں وہ دونوں چیزیں سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں حضور میں ہیں، حضور کھانا بھی کھاتے ہیں، حضور کی اماں بھی ہے، حضور کا ابا بھی ہے، حضور کی مدت رضاعت بھی ہے، حضور پر مصائب بھی آ رہے ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، حضور کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہو رہے ہیں، حضور نے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ آپ ان کو بتا دیں لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا ہوتا، میرے اندر اللہ والی صفات ہوتی، میں ساری خیریں پاتا، وما مسنی السوء، کبھی مجھے تکلیف نہ ہوتی، کبھی مجھے کانٹا تک نہ لگتا۔
حضور زخمی بھی ہو رہے ہیں، حضور کی داڑھ مبارک زخمی ہو رہے ہیں، حضور کا چہرہ لہولہان ہو رہا ہے، حضور کو طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ حضور اللہ کے بندے ہیں. معجزات ہیں تو حضور کی عظمت بتاتے ہیں. تو دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو یہی فرمایا، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ تو پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے. کل اللہ قانتون، سارے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر پہلے کسی مثال کے بنانے والا ہے. پہلے نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ کوئی نقشہ تھا، نہ کوئی مثال موجود تھی. بداعت کہتے ہیں بغیر مثال کے اللہ نے بنایا. اللہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمینیں میں بنا سکتا ہوں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے نہیں بنا سکتا؟ میرے نبی کے پاس آ گئے نا عیسائی مناظرہ کرنے، یا تو کوئی ایک مثال دکھاؤ جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہو، یا پھر مانو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے وہی اتاری، محبوب انہیں بتا دے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی طرح ہے. اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے صرف بغیر باپ کے پیدا کیا. ان کی اماں تو ہے نا. اور حضرت حوا کو اللہ نے بغیر اماں کے پیدا کر دیا. حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، گویا آدم باپ ہیں، اماں نہیں ہیں. اللہ نے اماں کے بغیر بھی پیدا کیا، اللہ نے ابا اماں دونوں کے بغیر بھی پیدا کیا، اللہ نے صرف ابا کے بغیر بھی پیدا کیا. میرا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں میری قدرت تو دیکھو، میں آسمانوں زمینوں کو بغیر نقشوں کے پیدا کر کے دکھا دیتا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اللہ کہتے ہیں جب میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، میں تو کن کہتا ہوں. کن کا معنی ہو جا. اللہ کہتے ہیں فَيَكُون، بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو ان دو آیات میں اللہ نے عقائد واضح کیے ہیں اور سمجھایا ہے. آج ہم بھی ہیں غلوب کر جاتے ہیں، کچھ پیر حضرات کے بارے میں بھی غلوب، حضرت علی کے بارے میں بھی غلوب کر چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اوپر سے علی ہیں، اندر سے مشکل کشا ہیں، اندر سے اللہ ہیں، اللہ ان میں حلول کر چکا ہے، اللہ ان میں آ چکا ہے. اسی طرح یہ دو حضرات ہیں، ان کے بارے میں شعر بنایا، چانجن وانگ مدینہ دسے کوٹ میٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ مرشد دسن باطن دے وچ اللہ. اتنا غلو محبت میں کیا نا، جہالت محبت، جہالت محبت. تو یہ نہ جہالت میں ہم غلوب کر سکتے ہیں، نہ محبت میں غلوب کر سکتے ہیں. اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کے لیے مثال نہیں بیان کر سکتے. اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے. یہ ہم ذہن بنا لیں، عقیدہ بنا لیں. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.